کے بیٹے کو نظر بد یعنی بری نظر کے ذریعے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ عز و جل کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز یعنی حاوی ہو سکتی ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگ جاتی ہے بیشتر وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے سر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا جلدی اثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ حضرت اسماء بنت اسیم سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی اولاد کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ تو حضرت اسماء بنت اسیم نے عرض کیا کہ جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسماء کی بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت اسیم کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ان سے ہی ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک و شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح مبارک حدیثوں میں بیان کیے ہوئے الفاظ کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کے اندر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے سیدھے نظر بد کا شکار سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ ٹیسٹ کروایا جائے اور کسی صحیح اور مستند نفسیاتی طبیب ڈاکٹر سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اس کے بعد اگر ان دونوں کاموں کے بعد بھی مریض میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالتوں کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر بری نظر لگنے یا کسی جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد ہی اس امراض کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ فوراً اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو، آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکے ہوں یا ایسی کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربے سے ثابت طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو تو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیت کی تلاوت جو صحیح احادیث اور عمل والے عالموں کے تجربے کے مطابق ہو۔ یہ آیت بلا شک و شبہ اللہ عز و جل کی معیشت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص پر مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بس اوقات جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان پر درجہ ذیل نمنلکھت علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلا، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا۔
दूसरा, सीने में घुटन का एहसास होना। तीसरा, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। चौथा, मामूल से ज़्यादा गर्मी का महसूस होना। पाँचवा, पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से बुरी नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। छठवां, पहलुओं में दर्द का महसूस होना। सातवां, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। आठवां, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नौवां, किसी वक्त ये हालात पास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इस इलाज की गर्ज से नहीं बैठते होते। ऐसी सूरत में इलाज करने वाले शख्स को उसकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है। लेकिन देखने वालों पर उमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयत शिफा को समझने की वजह से ज़ाहिर होते हैं। इससे ये हरगिज़ नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद या जादू आसेब का शिकार हैं। 10वां, पहलुओं का फड़फड़ाना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाज़ा हो जाता है। 11वां, दिल डूबने की कैफियत का वारिद होना। 12वां, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना। 13वां, नींद बेहोशी और बेहवाशी का महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। 14वां, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। 15वां, किसी तिब्बी और मदादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाहट और सब्ज माइल हरे धब्बों का ज़ाहिर होना। नज़र बद का इलाज। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वह दम जो जिब्रील अलैहि अलैहिस्सलाम पर किया वह ये है कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए तो फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़कर आप पर दम फरमा दिया था, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यूज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ दे, हर नफ्स के शर यानी बुराई से या हसद करने वाली नज़र बद से। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको शिफा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से मैं आप पे दम करता हूँ। इससे मरीज़ पर 3 दफ़ा पढ़ा जाना चाहिए और वह दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबिल बासा रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तू तमाम लोगों का रब है, बीमारी को दूर कर दे और इसे शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, नहीं है कोई शिफा सिवा तेरे शिफा के। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ऐसी शिफा अता कर जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु।